میرا نام وسیم ممتاز کلوڑ ہے اور میں اپنے فرائض یہاں پہ حیدرآباد میں بینگ ڈی ایس پی یو ٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ میری ایلوکیشن جو ہوئی تھی وہ پی ایم ایس 19 میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے 2013 میں جو پی ایم ایس ہوئی تھی جسے ہم سی سی کہتے ہیں وہ بھی کوالیفائی کیا تھا، مگر انفارچونیٹلی میری ایلوکیشن نہ ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ میں نے 2 سی ایس ایس کے اٹیمپٹ بھی دیے، مگر اس میں بھی میری کامیابی نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے میں نے مہران یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سرو کیا ہے فار 8 ایئرس ان خیرپور میرس کیمپس۔ میرا جو تعلق ہے بیسیکلی وہ ضلع سکھر تعلقہ پنواکل سے تعلق ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم بھی پنواکل سے حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں نے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے بیچلرس بھی کیا ہے اور ماسٹرس بھی وہیں پہ کیا ہے پیٹرولیم انجینئرنگ میں۔ میری جو یہ جرنی رہی ہے یہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنس کا سلسلہ رہا ہے، مگر بیسیکلی جب مجھے مہران یونیورسٹی میں ان 18 گریڈ جاب مل گئی تو آئی فاؤنڈ مائی سیلف سیٹلڈ، کیونکہ جب آپ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہو تو اس سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بائی ٹائم آئی واز انسپائرڈ بائی مینی بیوروکریٹس، اسپیشلی سید پیر مومن شاہ جو اس وقت ڈی آئی جی ہیں حیدرآباد سے۔ تو میرا یہ شوق تھا کہ کوئی ایسی جاب میں آ جاؤں جہاں پہ جو ہے بیوروکریسی یا پھر فورس میں جہاں پہ آپ کی پبلک انٹریکشن زیادہ ہو اور ڈومین آپ کی بڑی ہو جائے کمپیریٹیولی۔ ٹیچنگ از آلسو گڈ. I was very satisfied with the teaching at Mehran University because it is one of the finest university of the Pakistan. Regardless of this, I had a passion to join some other careers, especially bureaucracy or force. So I now landed in the force and I am here for initial district attachment. And currently we are at the disposal of National Police Academy. ہم جتنے بھی ڈی ایس پیز ہیں وہ مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اپنے فرائض بینگ انڈر ٹریننگ ڈی ایس پیز سر انجام دے رہے ہیں اور ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جو یہ جو ینگ بلڈ ہے جو انڈکشن ہو رہی ہے تھرو پی سی ایس اور سی ایس ایس، دے ول برنگ سم کائنڈ آف چینج ان دا سوسائٹی۔ اور یہ سوسائٹی کی نیڈ بھی ہے کہ اگر آپ ینگ لوگوں کو انڈکٹ کریں گے اور ان کو اچھی ٹریننگ دیں گے تو دے ول پروو فروٹفل فار انٹائر سوسائٹی آئی بلیو۔ آئی ریکال دا پوئٹری آف شاہ بٹائی، صدا دی سب کا بکھن باسے کائے جہی تئی ذات جی جنبش کھانے کائے موسیٰ علیہ سائے جاجی بیٹھو نہ کرے۔ ایکچولی شاہ عبداللطیف اس کپلیٹ میں کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے آسان نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو کافی اسٹرگلس دیکھنی ہوگی، کافی فیلیورس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور وہی بندہ جو ہے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے جس کا کمفرٹ زون سے جو نکل سکے اور جس میں بیئرنگ پاور ہو کہ بھائی فیلیورس بھی ہوتے ہیں لائف، دے آر آلسو پارٹ آف لائف، اس کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے، وہی لوگ سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ تو جو یوتھ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ فیلیور کے بغیر ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو دے آر لیونگ ان دا فولس پیراڈائز۔ آئی ووڈ ایڈوائز دیم کہ بھائی فیلیورس آر دا پارٹ آف لائف، اور آپ نے جو ہے ان پارٹس کو اپنے آپ کو انہانس کر کے اپنے اسکلس کو بڑھا کے اور ان جو ہے تلخ تجربات سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جو سوئمنگ کرتا ہے بیسٹ سوئمر ہوتا ہے وہ پہلے ڈوبتا ہے پھر اٹھتا ہے، ڈوبتا ہے پھر اٹھتا ہے، تب جا کے کہیں وہ پرفیکٹ سوئمر بنتا ہے۔ آپ اگر یوسین بولٹ کا ایگزامپل لیں جو ون آف دا فاسٹسٹ رنر ہیں دنیا کے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں دوڑتا تو صرف 7 سیکنڈ میں ہوں، مگر اس کے پیچھے میری سالوں کی محنت ہوتی ہے جو میں کرتا رہتا ہوں۔ ایکچولی جب آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ون تھنگ کہ یو ہیو ٹو بی ڈسپلینڈ۔ آپ نے ڈسپلینڈ اپنانا ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ آپ کو یہ عام ایگزام نہیں ہے جیسے آپ یونیورسٹی میں بیٹھ گئے ایگزام میں ہیپ ہیزرڈ میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ آنا ہوتا ہے اور یو ہیو ٹو فالو دا سیلیبس، اور آپ نے کسی اچھے مینٹور سے گائیڈنس لینا لازمی ہوتی ہے۔ آپ کافی ٹیلنٹڈ ہوں گے مگر جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ نے ان جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان کی گائیڈ لائن آپ لیں گے تو اٹ ول بی مچ بیٹر فار یو۔ میں نے جو اپنا جو میرا ایکسپیرینس تھا، آئی میڈ مائی سیلف ڈسپلنڈ اینڈ آئی واز ویری کنسسٹنٹ
کہ اگر ایک چیز میں نے کمپلیٹ کرنی ہے تو آئی ہیو ٹو کمپلیٹ، اس کو میں آدھے میں کبھی بھی یا ان بٹوین کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا. تو دس شوڈ بی یور اسٹریٹجی ایز ویل. انفارچونیٹلی یہ ہماری نہ فقط یوتھ کا مگر ہماری سوسائٹی کا ایک ڈیلیما ہے کہ یہاں پہ اوور آل ہماری جو انگریزی ہے وہ ہم انگریزی کو ایز اے لینگویج نہیں کنسیڈر کرتے، ہم اس کو ایک سبجیکٹ کنسیڈر کر کے سیکھتے ہیں. اگر آپ کسی بھی لینگویج کو سبجیکٹ کنسیڈر کر کے سیکھیں گے تو یو ول نیور ایکسل اٹ. تو آپ اس کو پہلی بات کہ ایک لینگویج سمجھیں گے تو آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں مگر میری جو مدر ٹنگ ہے وہ سندھی ہے، تو اٹ مینس میں اس کو ایک لینگویج سمجھ کے جب اڈاپٹ کی تو اٹ واز وے ایزی فار می ٹو ایکسل. سملرلی اٹ کمز ود دا انگلش. انگلش بھی اسی طرح سے ہے. آپ انگلش کو ایز اے لینگویج لیں اور آپ اس کے بکس کو ریڈنگ کریں، اس کی بکس جو ہے ریڈ کریں. جب تک آپ ریڈنگ نہیں کریں گے یو ول ناٹ لرن دا لینگویج. آپ ان کے رولس تو یاد کر لیتے ہو، یو ریممبر دا ناؤن پرو ناؤن، مگر یو ہیو نیور ریڈ دا بک ان دا انگلش. تو الٹیمیٹلی دیٹ لیڈ یو ٹو دا فیلور. یو مسٹ اڈاپٹ دس تھنگ آر دا ہیبٹ آف ریڈنگ. آپ جتنی ریڈنگ زیادہ کریں گے بلیو می یور رائٹنگ اسکلس ول بی امپرووڈ. انگریزی میں کہتے ہیں کہ بھائی a good reader is a good writer and a good listener is a good speaker. So you have to adopt this approach. اگر آپ یہ اڈاپٹ کریں گے اپروچ تو آپ کامیابی کی منزل آسانی سے حاصل کر لیں گے. انگریزی کیا، جرمن، جاپانی جو بھی آپ سیکھنا چاہیں گے یا لکھنا چاہیں گے آپ اچھی طریقے سے لکھ پائیں گے.